بیٹے کی شہادت تو ایک لازوال داستان ہے، کیا بتاؤں، بس شہید ہو گیا، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ہم لوگ نہیں ڈرتے، یہ مودی کا خام خیال ہے کہ یہ ڈر جائیں گے، یہ اس میں جائیں گے، کیسا تھا ہمارا مورال بہت اپ ہے، یہاں ڈرتا ورتا کوئی نہیں ہے، جہاں شہید کی ماں ڈرے گی نہ شہید ڈرے گا۔ کہ کس ملک سے پنگا لے رہا ہے، یہ جس ملک سے پنگا لے رہا ہے اس کی مائیں بہت بہادر ہے۔ اس کے جنرل نے خود ہی پھوٹ پڑا تھا وہ کہ دیکھیں جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کورٹ مارشل کر کے نکال دیا۔ جب ان کے اندر سے لوگ خود ہی کہہ رہے ہیں تو آپ خود سوچیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم مودی کو یہ بھی بتا دیں کہ مودی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مودی خود ہی بیکار اور ڈرپوک آدمی ہے۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ ملتان سے میں ہوں سہیب اقبال۔ جب بھی دشمن نے پاکستان کو، ارض پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو ہمارے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جو ہے اس کی آنکھیں نکال لی۔ اسی طرح ایک ملتان کے سپوت نے سال 2014 کے اندر پشاور خیبر ایجنسی کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے ایک سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی اور جامع شہادت انوش کیا۔ میں بات کر رہا ہوں میجر جہانزیب شہید، ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان والدہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا، جبکہ ان کے جو خاوند ہیں وہ جو 1971 کی جنگ ہے اس کے غازی ہیں۔ جی کیا کہیں گے؟ بیٹے کی بات کرتے ہیں، بیٹے کی شہادت کیا کہیں گے؟ بیٹے کی شہادت تو ایک لازوال داستان ہے، کیا بتاؤں، بس شہید ہو گیا، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ شہادت نوش فرمائی اس نے، ہمیں بھی رتبہ دے گیا، ہمیں بھی اعزاز دے گیا شہادت کا، کیونکہ ظاہر بات ہے جب شہید کی ماں کہلاتے ہو تو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، اور اندر کی بات اپنے، لیکن شہادت کا ایک رتبہ تو ہے نا، انسان کو ملتا ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پھر اس کو اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں تو اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، بس یہی بات ہوتی ہے، اللہ اس کو راضی رکھے، خوش رکھے۔ کیا کہیں گے؟ شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے، آپ کے بیٹے نے جو لازوال قربانی دی ہے اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں شہادت تو شہید، پاکستان بھی شہیدوں کے لہو سے بنا ہے، اور یہ اس دن سے لے کر آج تک ہمارے ملک کے لیے بچے جان نشاور کر رہے ہیں، شہادت بھی نوش کر رہے ہیں، کیونکہ ملک ہے نا، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ پاکستان کو سلامت رکھنے کے لیے یہ قربانیاں تو پھر دینی پڑتی ہیں، اور شہادت کا اعزاز تو قسمت والوں کو ملتا ہے، نصیب والوں کو ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا ہوتا، کیونکہ یہ تو ایک ہے اللہ کی طرف سے ہمیں دی ہوئی ایک خوشی سمجھ لیں کہ جب لوگ آتے ہیں کہ ہم آپ کو مبارکباد دیں یا افسوس کریں، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ شہید کی ماں ہیں۔ اور بیٹا بھی وہ شہید جو لڑتے ہوئے شہید ہوا، اور اس ٹائم جب کہ حالات بہت خراب تھے ملک کے، پاکستان کے، دہشت گردی اتنی زیادہ تھی، اس مودی نے پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ملک کے ساتھ کیا، اور اسی دہشت گردی کی وجہ سے پھر ملک کے حالات خراب ہوئے، لوگوں کو زندگیاں محفوظ نہیں تھی، عورتوں کی عصمت محفوظ نہیں تھی۔ تب میرا بیٹا نیا آیا تھا ادھر سے افریقہ سے، تو اس کے بعد اس نے یہاں پہ آ کے تو فوراً ہی در آدم خیل چلا گیا، تو وہاں اس کو بلایا گیا کہ آپ ادھر آ کے لڑیں گے۔ پھر اسپیشل ٹاسک دیا گیا کہ اس طرح لوگ آتے ہیں، شہادت مطلب کہ سارا علاقہ خراب کیا ہوا ہے، دھماکے ہیں، دہشت گردی ہے، بہت مشکل ہے، تو اس پہ پھر میرے بیٹے نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ پھر یہ وہاں گیا تو وہاں پہ در آدم خیل میں 6-7 لوگوں کو شہید کیا تھا، اور لڑتے ہوئے پھر شہید ہوا تھا۔ اچھا، میجر جہانزیب شہید کیسا بچہ تھا، کیسی تربیت کی، اور کس طرح کا جو ہے وہ اس کو شوق تھا فوج کے اندر، کیونکہ والد صاحب بھی جو ہے وہ فوج میں تھے، کیا کہیں گے؟ شوق تو اس کو شروع سے تھا، اور یہ شوق اس کو بچپن سے تھا، کیونکہ اس کے ابو اس کو کہانیاں سناتے تھے، اور پھر اس کو شہادت کا بھی شروع سے ہی شوق تھا، کہتا رہتا تھا کیا پتہ آپ کا بیٹا شہید ہو جائے، کیا پتہ یہ ہو جائے۔ اور پھر اس کو اپنے قائد اعظم سے بڑی محبت تھی، اور اس کے پاس ہمیشہ قائد اعظم کی تصویر رکھتا تھا، اور بڑے اعزاز کے ساتھ رکھتا تھا، کہ پھر تصویر کو بڑے مطلب اپنے اسپیشل پرس میں رکھتا تھا جو اس کے ساتھ ہوتا تھا، تو اس کی محبت کی نشانی تھی۔ اور فوج کا یہ تھا کہ اس کو مشن لینا تھا، وہاں جا کے یہ مین بات ہے کہ زخمی ہو گیا، تو ادھر انہوں نے کہا کہ ISSB والے نے کہ واپس جائے، اس نے کہا میں تو واپس نہیں جاؤں گا، میں تو ٹیسٹ کر کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اتنا انجری ہوئی ہے، آپ لوگ پر چڑھے ہیں، انجری اتنی زیادہ ہوئی، بون نظر آ رہی ہے، اس نے کہا بون کیا نظر ہے، میری ٹانگ بھی کٹ جائے تو میں یہاں پورا ٹیسٹ دے کے جاؤں گا۔ تو انہوں نے پھر کرنل صاحب کو فون کیا، جی آپ کا بیٹا اس طرح انجرڈ اور زخمی ہو گیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے وہ ایسے کہہ رہا ہے، کہتے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ ٹیسٹ دیں کچھ نہیں ہوتا اس کو۔ تو وہ پھر اللہ کا شکر جب انہوں نے اس کی جذبہ اور محبت دیکھی، اور پھر ٹیسٹ بھی اس نے 2 دن انہوں نے پھر گیپ دیا، پھر اس کا ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا، تو پھر اس طرح انشاءاللہ ہو گیا تھا اس کا خوشی۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ بائے برن وہ ایک بہادر جو ہے وہ فوجی تھا، بہادر شخصیت کا مالک، بہت بریو تھا، اس کو ڈرتا ورتا کسی سے نہیں تھا، جو بھی انہوں نے دھڑے سے کام کر رہے تھے، اس میں یہ خصوصیت تھی۔
اور وہ کیونکہ اس کو اپنے ابو کی تربیت بھی کافی تھی، اس حساب سے ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھا۔ جب یہ فوج میں گیا یا جیسے کیا وہ اس کو گائیڈ کرتے رہتے تھے، ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، تو یہ ویسے ہی کرتا ہے۔ اور پھر بڑی محبت میں تھا اور شہادت کے جوش میں تھا، کیونکہ شہیدوں کی باتیں آ کے کرتا تھا اپنے بابا، یہ شہید ہوئے وہ ایسے پڑے تھے، 2 دن کے بعد بھی ان کی ڈیڈ باڈی ایسے پڑی ہوئی تھی، فلاں شہید ہوا اس کا بھی ایسے تھا، ایسے بلیڈنگ ہو رہی تھی جیسے ابھی فوت ہوئے ابھی شہید ہوئے، اس طرح کی باتیں نا اس کے ذہن میں چلتی تھی۔ کیا سمجھتی ہیں ایسا نوجوان جذبہ رکھنے والا، پھر ایسی ماں، تو کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی بھی دشمن جو ہے وہ پاکستان اور خاص طور پر پاکستان آرمی کی طرف بری نظر سے دیکھ بھی سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو یہی خوف کافی ہے کہ پاکستانی فوج دنیا کی بہترین فوج میں آتی ہے، اس کا ایک نام ہے پاکستانی فوج کا، اور اس کے علاوہ ہمارا فوج ہم جوانوں کو جب اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو ہمارے اندر یہ ڈر خوف نہیں ہوتا کہ یہ مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا۔ مائیں جب بھیجتی ہیں تو تسلی میں بھیجتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، اگر گئے ہیں جنگ پہ لڑائی میں گئے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، شہید بھی ہو سکتا ہے، غازی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایسے مودی نے کو بنایا ہوا، اس کو وہ ہے کہ شاید پتہ نہیں یہ ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، ہمارے سے میں اتنے دھمکیاں دوں گا، یہ اس کی بھول ہے۔ یہاں ڈرتا ورتا کوئی نہیں ہے، نہ شہید کی ماں ڈرے گی، نہ شہید ڈرے گا، نہ شہید کے والدین ڈریں گے، کیونکہ ہمارے مذہب میں ہے شہادت ایک لازوال جذبہ ہے اور ایک بہت بڑی آپ کو انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ کا کوئی شہید ہوتا ہے بیٹا یا کچھ، یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز کی بات ہے جو ہمارے اسلام میں جائز ہے۔ ہم اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ملک کو دیکھتے ہوئے ہم شہادت سے نہیں گھبراتے اور نہ ہی گھبرائیں گے۔ یہ تو مودی کا خواب خیال ہے، اس کو سوچ لینا چاہیے کہ کس ملک سے پنگا لے رہا ہے، یہ جس ملک سے پنگا لے رہا ہے اس کی مائیں بہت بہادر ہیں، ان کے بیٹے بھی بہت بہادر ہیں، اور جو اب جوان بیٹھے ہوئے ساتھ میں تو ان کو بھی پیغام دوں گی، ان کی ماؤں کو بھی پیغام دوں گی۔ زندگی بہت عارضی ہے، یہاں پہ ہم مہمان ہیں، اصل زندگی ہماری وہ ہے جب اللہ میاں شہید کو رزق دیتا ہے، شہید کو رہائش دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ شہید کو تو گولی جو لگتی ہے وہ پھولوں کے ہار بن کے لگتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں نے کہا تھا کہ بھی اگر شہید سے پوچھیں گے کہ اسے واپس کہاں پاکستان اپنا دنیا میں جانا ہے تو وہ کہے گا ہاں میں بار بار جاؤں گا اور بار بار شہید ہو کے آؤں گا۔ شہید کی لذت تو ایسی ہوتی ہے، ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، اس لیے ہمارے بچے بہادر ہوتے ہیں، ملک کی خاطر جان دیتے ہیں، لڑتے ہیں۔ یہ مودی کے خیال میں بھی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے تو فوجی ڈرپوک ہے، ایک حملہ ہونا انہوں نے بھاگ جانا ہے۔ 65 کی بار میں کیا ہوا تھا، چند لوگ تھے ہمارے، تھوڑے سے لوگ تھے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، جبکہ نیا ملک بنا تھا، اس کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں تھا، لیکن ان کو خدا کی مدد تھی، خدا کی مدد کے ذریعے وہ آگے پہنچا اور اس نے بڑا ملک کر لیا حاصل، جنگ جیت گیا۔ اور ابھی تک ہم شہیدوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اتنی بہادری سے لڑے تھے، کیا تھا۔ 71 کی بار کی جنگ دیکھے جہاں میرے میاں بھی تھے، اس جنگ کو دیکھے۔ ہم لوگ نہیں ڈرتے، یہ مودی کا خواب خیال ہے کہ یہ ڈر جائیں گے، یہ ڈائیورسل ہو جائیں گے، مائیں پریشان ہو جائیں گی۔ نہیں، میں تو ہوں ہی شہیدوں کی ماں، میں تو اپنے آپ کو ان بچوں کی شہیدوں کی ماں سمجھتی ہوں جو بچے اب بارڈر پہ ہیں، جو چلے گئے ہیں، جو ہے اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو غازی بنائے۔ لیکن شہادت بھی ایک بہت بڑا جذبہ ہے جو نصیب والوں کو ملتی ہے، ہر بندے کو نہیں ملتی ہوتی۔ یہ شہادت کیا ہے یا کیا نہیں، یہ سوچ کے اگر جائے تو ہمارا ملک انشاءاللہ تعالیٰ، یہ مودی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہمارا مورال بہت اپ ہے، ہمارے ڈرے ہوئے نہیں ہیں، ہم خوف زدہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ ڈٹ کے کریں گے۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس 2 اعزاز ہیں، ایک بیٹا شہید ہے اور آپ کا جو شریک ہم سفر تھا کرنل نور صاحب، وہ 1971 کے جنگ کے غازی ہیں، اپنے جو ہے ہسبینڈ کے حوالے سے بتائیے گا۔ نہیں، وہ تو ان کو تو پکے فوجی تھے، ان کا تو مطلب مورال بھی فوج کا تھا، وہ ڈرتے بھی نہیں تھے، وہ تو خود کہتے تھے کہ بھی میں آگے جاؤں لڑوں، جب بھی، ابھی بھی کہتے تھے اگر دوبارہ کبھی ضرورت پڑی ریٹائرڈ افسروں کی تو میں جاؤں گا، ان کو یہ تھا۔ وہ نہیں، وہ تو گھبراؤ، وہ تو خوش ہوتے تھے فوج کی، ان کو تو فوج بہت پسند تھی، اس لیے تو وہ کہتے تھے کہ میرے سارے بیٹے فوج میں جائیں، لیکن میرے 2 بیٹے سول میں آئی، ایک فوج میں تھا، ایک بیٹا میرے ساتھ ہے ادھر جاتا۔ اچھا، کیا کہیں گے اب آخری، کیا پیغام دیں گے؟ مودی جو اتنی ہے جو ہے وہ کدھر بھبکیاں دے رہا ہے اور ڈرا رہا ہے اور ایک جھوٹا پروپیگنڈا ان کا میڈیا کر رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ان کی جو دفاع ہے وہ کمزور ہے، فوجی کمزور ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس کا ایک تو انہوں نے، اس کے جنرل نے خود ہی پھوٹ پڑا تھا وہ کہ دیکھیں جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کو اپنا کورٹ مارشل کر کے نکال دیا۔ جب ان کے اندر سے لوگ خود ہی کہہ رہے ہیں تو آپ خود سوچیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف گدڑ بھپکی ہیں ان کی، صرف ہمارا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے ڈر جائیں کہ بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ پہ یقین رکھیں اور دونوں جنگوں کو یاد رکھیں، 65 کی، 71 کی۔ اللہ کی مدد آتی ہی آتی ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، کچھ بھی ہو جائے۔ تب بھی آئی تھی، لوگوں نے خود دیکھے تھے کہ سوار ہے 300 بندہ تھا، اتنے زیادہ فیل ہوتے تھے کہ اتنے لوگ آگے لڑنے کے لیے، تو ابھی بھی ویسے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہم مودی کو یہ بھی بتا دیں کہ مودی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مودی خود ہی بیکار اور ڈرپوک آدمی ہے، وہ ہمیں اس لیے ڈرا رہا ہے تاکہ ہم ڈر جائیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم نہیں ڈرتے، نہ ڈر سکتے۔
मोदी का डट के मुकाबला करेंगे और मोदी को बता देंगे कि पाकिस्तान अभी भी वैसे है, कमज़ोर नहीं है और तुम्हारा मुकाबला इससे बेहतर भी कर सकते हैं। जी, हमारे साथ एक शहीद की जो है वालदा मौजूद हैं, जबकि इनके जो हस्बैंड हैं वो 1971 के जंग के गाजी हैं। इनका जज्बा आपने सुना, इन्होंने दुश्मन को जो है वो बड़ा वाज़िया पैगाम दिया है कि तुम्हारी इन खोखलियाँ धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारे जवान जो हैं वो ज़िंदा दिल जवान हैं, उनकी माँओं के जो कलेजे हैं वो बड़े हैं। अगर तुम इस तरह धमकियाँ दोगे, ये एक बुज़दिल की कहानी है। मैदान में जब मैदान सजेगा, जब मैदान में जंग होगी तो सब नज़र आ जाएगा, क्योंकि हमारे जवान जो है वो दिफा के लिए आखिरी हद तक जो है वो जाते हैं और अपनी जानों का नजराना जो है वो पेश करते हैं। हमारा तो यकीन है शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है।